قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے اور محسوس کرنے کی کتاب ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو انسان کے اندر ایک نئی بیداری پیدا کرتا ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جب آسمان سے ایک ایسا پیغام اترا جو انسان کے شعور کو روشن کرنے کے لیے تھا۔ اسی لیے رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ جب انسان قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ ایک پیغام بن جاتے ہیں۔ یہ پیغام انسان کے شعور کو متاثر کرتا ہے اور اس کی سوچ کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان میں انسان کو قرآن کی تلاوت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ وہ قرآن کو سن بھی سکتا ہے، خاص طور پر تراویح میں، جہاں قرآن مسلسل انسان کے کانوں تک پہنچتا اور دل تک اترتا رہتا ہے۔ یہ سننا صرف ایک سماعت نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ الفاظ انسان کے دماغ پر گہرا اثر رکھتے ہیں، اور جو الفاظ انسان بار بار سنتا یا پڑھتا ہے وہ اس کی سوچ اور اس کے احساسات کو شکل دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں، ذہن کو سکون دیتے ہیں اور اندر ایک نئی ترتیب پیدا کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر کے اضطراب کو کم کرتے ہیں اور اسے ایک گہری داخلی کیفیت سے جوڑتے ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں سن رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے آنے والے ہدایت اور محبت کے پیغام کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کی روح کو رحمان کی آواز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان قرآن کو شعور کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ صرف قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ وہ خود کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن یہ صرف تلاوت کا مہینہ نہیں بلکہ قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا مہینہ ہے۔